لوٹ آؤ قرآن اور صاحب قرآن کی طرف۔ روزانہ درس قرآن جامعہ مسجد حضرت بابا فتح شاہ رحمۃ اللہ علیہ راج جنگ میں۔ آئیے سنتے ہیں علامہ صاحبزادہ طاہر منظور مرتضی کی زبانی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان فی کبد ایحسب ان لن یقدر علیہ احد یقول اہلکت مالا لبدا ایحسب ان لم یرہ احد۔ صدق اللہ العظیم۔ یاران گرامی، آج ہم قرآن پاک سے سورہ البلد پڑھ رہے ہیں، جو ترتیب کے اعتبار سے 90 نمبر سورت ہے، اور اس سورہ مبارکہ کی پہلی 7 آیتیں آج ہم پڑھیں گے۔ مکمل اس میں 20 آیتیں ہیں، اور یہ سورہ مبارکہ مکی سورت ہے، مطلب ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہے، اور نہایت ہی عمدہ اور خوبصورت مضمون اس سورہ مبارکہ کا ہے، بالخصوص ہمارے دور حاضر کے مطابق۔ ترجمہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لا اقسم بہذا البلد۔ لا یہاں پر زائدہ ہے، مطلب کہ میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ مجھے قسم ہے اس شہر کی، مراد شہر مکہ ہے، اور قسم کی وجہ کیا ہے؟ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، کہ اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس شہر کے اندر رہتے ہیں۔ حالانکہ مکہ شریف کی قسم کھانے کی اور کئی وجہ بھی ہو سکتی تھی۔ وہاں بیت اللہ شریف موجود ہے، وہاں صفا اور مروہ کی پہاڑیاں موجود ہیں، وہاں زمزم کا کنواں موجود ہے، میزاب رحمت موجود ہے، مقام ابراہیم موجود ہے، اور کئی چیزیں تھیں قسم کے لیے۔ لیکن یہ ساری چیزیں، یہ ساری فضیلتیں اپنی جگہ پر، اللہ تعالیٰ نے جو وجہ قسم ارشاد فرمائی، قسم کی وجہ بیان فرمائی کہ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، کہ اے میرے پیارے آپ اس شہر کے اندر رہتے ہیں، اسی وجہ سے مجھے اس شہر کی قسم ہے۔ اچھا، اور فرمایا کہ وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ، مجھے والد کی بھی قسم ہے اور اولاد کی بھی قسم ہے۔ اب یہاں والد سے مراد حضرت آدم علیہ السلام، اور اولاد سے مراد تمام انسانیت، ان کی اولاد۔ ارشاد فرمایا کہ مجھے آدم علیہ السلام اور تمام انسانیت کی قسم۔ اللہ اکبر۔ قسم یہاں پر ارشاد فرما کے آگے بات ارشاد فرمائی کہ لقد خلقنا الانسان فی کبد، کہ بے شک ہم نے انسان کو بڑی مشقت کے لیے پیدا کیا ہے، بڑی مشقت میں پیدا کیا ہے، کہ انسان اپنے پہلے دن سے لے کر اپنے آخری دن تک مسلسل مشقت سے گزرتا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ ماں کا رحم، ماں کا پیٹ، جس میں انسان کا وجود تخلیق ہوتا ہے، اس دن سے ہی مشقتیں، مصیبتیں، خطرات شروع ہو جاتے ہیں، اور اس دن سے لے کر آپ ولادت تک کہہ لیں، ولادت تک مصیبتیں، مشکلیں، اس کے بعد پھر بچے کا، ایک دن کا بچہ ہے، اب اس کا پلنا اور آہستہ آہستہ اس کا جوان ہونا، اور پھر بڑھاپے تک، یہ مسلسل مشقت ہی مشقت ہے۔ اور پھر اس انسان کو اللہ تعالیٰ نے کو فطری طور پر ایسا بنایا ہے کہ یہ کسی بھی چیز کی شدت برداشت نہیں کر سکتا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ زیادہ گرمی ہے، گرمی کی شدت ہے تو وہ بھی ہم سے برداشت نہیں ہوتی، سردیاں آ گئیں، سردی کی شدت ہے تو وہ بھی ہم سے برداشت نہیں ہوتی۔ اسی طرح زیادہ دکھ تکلیفیں ہم سے برداشت نہیں ہوتے، ہم شکوے کرنے شروع کر دیتے ہیں یا مایوس ہو جاتے ہیں۔ زیادہ خوشیاں
ہم سے برداشت نہیں ہوتی، ہم غرور کرنے لگ جاتے ہیں، تکبر کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو انسان کسی بھی طرح سے شدت کو برداشت نہیں کرتا۔ اس لیے فرمایا کہ ہم نے انسان کو بڑی مشقت کے لیے پیدا کیا۔ یہ کتنے مرحلوں سے گزرتا ہوا جوان ہوتا ہے اور بڑھاپے تک آتا ہے، کتنی پریشانیوں سے، کتنی مصیبتوں سے گزرتا ہوا، اور کہیں کسب معاش کا مسئلہ ہے، یعنی پیسہ کمانے کا مسئلہ ہے، اولاد کی پڑھائی کا مسئلہ ہے، 100 طرح کے مسائل اس انسان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود اب وہ اصل بات ہے جس کی وجہ سے اتنی قسمیں ارشاد فرمائیں کہ ہم نے تو انسان کو بڑی مشقت کے لیے پیدا کیا ہے، اور یہ انسان کیا کرتا ہے؟ فرمایا اَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ، تو کیا یہ گمان کرتا ہے کہ اس انسان کے اوپر کوئی قادر نہیں ہے، اس کے اوپر کسی کا حکم نہیں چلتا، یا اس انسان کے اوپر کوئی ذات نہیں؟ کیا یہ سمجھتا ہے کہ ہم نے تو اس کو مشقت اور مصیبت کے لیے بنایا اور مسلسل مصیبتوں سے گزرنے کے لیے بنایا، اور یہ انسان اس قدر تکبر کرنے لگ گیا، اس قدر غرور کرنے لگ گیا، اس قدر اس کے اندر اکڑ آ گئی کہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید مجھے کون پوچھنے والا ہے، مجھ سے کون سوال کرے گا، مجھ سے کون پوچھ گچھ کرے گا۔ ایسا یہ مطلق العنان بننے کی کوشش کر رہا ہے۔ فرمایا اَيَحْسَبُ، کیا یہ گمان کرتا ہے، أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ، کہ اس کے اوپر کسی کی قدرت نہیں، کوئی اس کو پکڑ نہیں سکتا، کوئی اس کو موڑ نہیں سکتا۔ یہ اپنے ارادوں میں ایسا دلیر ہے کہ جو چاہے کر سکتا ہے اور اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یقول، یہ انسان اپنے اسی نشے میں آ کر یہ بات کہتا ہے کہ اہلکت مالا لبدا، کہ میں نے تو اپنا ڈھیروں مال خرچ کر دیا ہے، میں نے تو اپنا ڈھیروں مال خرچ کر دیا، میں نے یہاں پیسہ بہایا، وہاں پیسہ بہایا، اتنی دولت میرے پاس، یہ خرید لیا، وہ خرید لیا، اب مجھے کون پوچھے گا؟ اب میرے ساتھ اب کون کہہ لو کہ پنگا لے سکتا ہے، مجھے کون پوچھ سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ ارشاد فرمایا اَيَحْسَبُ، کیا یہ انسان یہ گمان کرتا ہے، أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ، کہ اس کو کسی نے نہیں دیکھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یاران گرامی، اللہ تعالیٰ نے انسان کی حقیقت کو، اس کی حیثیت کو، اس کی اوقات کو بیان کیا، اور اس کے بعد انسان کے عمل کو بیان کیا کہ تیری اوقات یہ ہے کہ تجھے ہم نے ایک ناپاک قطرے سے بنایا ہے، اور اب جب کہ پھر ماں کے رحم میں ہر وقت تیرے ضائع ہونے کا خطرہ، ہر وقت تیرے ضائع ہونے کا خدشہ، یوں احتیاط کرو، یوں احتیاط کرو۔ پھر جب تو پیدا ہوا تو اس وقت پھر مسلسل خطرہ، موت اور زندگی کے درمیان سے تیری ماں گزری اور تو پیدا ہوا، اور پھر جب پیدا ہو گیا اس کے بعد بھی تو نہ پانی مانگ سکتا تھا، نہ کھانا مانگ سکتا تھا، سوائے رونے کے تجھے کچھ نہیں آتا تھا، اور پھر تیری پرورش کی اس موقع پر، ان حالات میں بھی تیری پرورش کی گئی، اور اب جب کہ تو جوان ہو گیا، تو بڑا ہو گیا، تجھے سمجھ آ گئی، آنکھیں دیکھنے لگ گئی، ہاتھ چلنے لگ گئے، پاؤں چلنے لگ گئے، زبان بولنے لگ گئی، تو اب تو کس غرور کے اندر ہے، کس تکبر کے اندر ہے؟ اب تو سمجھتا ہے کہ میں مال خرچ کروں گا، پیسہ میرے پاس بہت ہے، میں پیسہ خرچ کروں گا۔ یقول وَأَهْلَكْتُ مَالًا لُبَدًا، یہی مطلب ہے کہ میں پیسہ خرچ کروں گا تو مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی میرے اوپر حاکم نہیں ہے، کوئی میرے اوپر قادر نہیں ہے جو مجھے باز پرس کرے گا، مجھ سے پوچھے گا، پوچھ گچھ ہوگی، میری ہر عمل اور میرے ہر حرکت پر کسی کی نظر نہیں ہے۔ کوئی ہے جو تجھ سے بھی پوچھے گا، جو تجھ سے پوچھنے والا ہے، جو تجھ سے تیری ایک ایک حرکت اور تیرے ایک ایک عمل کے بارے میں سوال کرے گا، تیری پکڑ ہوگی، گرفت ہوگی، اور کوئی ہے جو تجھے دیکھ رہا ہے، تیرے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے، تیری ہر حرکت کو غور کر رہا ہے۔ کسی موقع پر کوئی ایک بزرگ تھے اور رستے میں بیٹھے ہیں، نام میرے ذہن سے نکل گیا، رستے میں بیٹھے ہیں
اور بادشاہ وقت کا وہاں سے گزر ہوا، اور بادشاہ جب وہاں سے گزرا تو وہ درویش آدمی اپنی موج میں اپنی مستی میں اسی طرح بیٹھا رہا۔ اب بادشاہ کو یہ بات بڑی ناگوار گزری کہ میں گزرا ہوں، بادشاہ وقت گزرا ہے اور یہ میرے احترام کے لیے کھڑا بھی نہیں ہو سکا۔ تو وہ وہاں رک گیا بادشاہ، اور رک کے اس بزرگ سے کہتا ہے کہ او بابا تجھے پتہ نہیں میں کون ہوں؟ جب اس طرح کہا تو اس بزرگ نے آنکھ بھر کے اس کی طرف دیکھا اور کہا کہ ہاں مجھے پتہ ہے تم کون ہو۔ اب بادشاہ کو اور حیرت ہوئی کہ جب تجھے پتہ ہے میں کون ہوں تو پھر بھی تو میرے احترام میں کھڑا نہیں ہوا۔ اس نے کہا بادشاہ نے تو تجھے پتہ ہے میں کون ہوں، تو بتا کون ہوں میں؟ تو کہتا ہے ایک ناپاک قطرے کی پیدائش ہے تو، ایک ناپاک قطرے کی تو پیدائش ہے، یہ تیری اوقات ہے۔ تو یاران گرامی، ہم انسان ہیں، اور انسان تبھی اچھا لگتا ہے کہ جب وہ اپنے مالک کا فرما بردار ہوتا ہے، جب وہ اپنے مالک کے حکم کے تابع ہوتا ہے۔ یہ انسان اگر سرکش ہو جائے، سر پھرا ہو جائے، تو یہ کبھی بھی اس انسان کو جچتا نہیں، یہ درندگی ہے جو اس کے اندر آ جاتی ہے۔ تو انشاءاللہ آگے بھی اس صورت کو ہم چلائیں گے اگلے مضمون میں، مزید اس کے اندر بڑی خوبصورت اور باتیں کی گئی ہیں، لیکن آج کی ساری گفتگو کا خلاصہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے، پیدا کیا ہے، اور وہ ہم پر حاکم ہے، ہم پر قادر ہے، اور ہمیں ہر وقت اس کی فرما برداری اور اس کی تابعداری میں رہنا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جو نوکر مالک کا کہنا نہیں مانتا، بالآخر کیا ہوتا ہے کہ مالک اس نوکر کو نکال دیتا ہے۔ یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ ہم اس کے نافرمان بھی ہیں، وہ پھر بھی ہمیں کھانے کو دے رہا ہے۔ اس کا حکم نہیں مانتے، اس کے باوجود وہ ہمیں نعمتوں سے نواز رہا ہے، یہ تو اس کا کرم ہے، ورنہ نوکروں کے ساتھ کوئی اتنا اچھا سلوک کرتا نہیں، ہم خود نہیں کرتے، ہم خود اپنے ملازموں اور اپنے نوکروں کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کرتے۔ ذرا سی کوتاہی ہوئی کہ ہم اس پہ چڑھ دوڑتے ہیں اور ڈانٹنا، جھڑکنا، مارنا، یہاں تک ہم چلے جاتے ہیں۔ تو آپ خود سوچیں کہ ہم بھی کسی کا نوکر ہیں، اور ہم اس کا حکم کتنا مان رہے ہیں اور کتنی اس کی نافرمانی کر رہے ہیں، اور اس کے بعد اس کا ہمارے ساتھ کیا رویہ ہے۔ وہ تو پھر بھی رزق دے رہا ہے۔ وہ سرکار علیہ الصلوۃ نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے، مشکوٰۃ شریف کے اندر موجود ہے، کہ سرکار فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے کہ اس انسان نے مجھے گالی دی لیکن میں پھر بھی اس کو رزق دیتا ہوں۔ ایک صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کو بھی بھلا کوئی گالی دے سکتا ہے؟ اللہ کو کوئی کیسے گالی دے سکتا ہے؟ تو سرکار علیہ الصلوۃ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی ذات کے لیے سب سے بڑی گالی یہ ہے کہ کہا جائے کہ اللہ نے اولاد بنا رکھی ہے، کہ فلاں اللہ کا بیٹا ہے، جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، یا عزیر علیہ السلام کے بارے میں کہا جاتا ہے، یہودی کہتے ہیں کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور کہا جاتا ہے فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ میرے کریم آقا نے فرمایا کہ خدا کے لیے سب سے بڑی یہی گالی ہے کہ اس کی اولاد ثابت کی جائے۔ مضمون ہمارا مکمل ہو چکا ہے، اور درس قرآن کے متعلق یعنی سورت کے متعلق جتنا تھا، لیکن اب یہ بات چلی ہے تو میرے بات ذہن میں آ گئی کہ پچھلے دنوں اسلام آباد میں ٹی وی چینل پر بیٹھ کر ایک سندھ کا پروفیسر اور سندھی امر جلیل جس کا نام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے ایسی گھٹیا زبان اس نے استعمال کی، ایسی گھٹیا زبان استعمال کی کہ کوئی بھی مسلمان کسی صورت بھی اس کو برداشت نہیں کر سکتا، کسی صورت بھی اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ لیکن مجھے حیرت اس بات پر ہے کہ ہم کس اندھی بستی میں رہ رہے ہیں اور کس جنگل کے اندر ہمارے گھر بنے ہوئے ہیں کہ یہاں اگر کوئی ہمارے سیاسی لیڈر کو ذرا سی بات کر دے تو ہم اس پہ ہنگامہ کھڑا کر دیتے ہیں۔ یہاں کسی نے ڈاکٹرز کے حوالے کے مطابق کے خلاف کوئی بات کر دی تو ڈاکٹرز نے پورا ہنگامہ کر دیا، وکیلوں کو کچھ کہہ دیا تو وکیل پھٹ پڑے، جلوس جلسے سب کچھ نکلتا ہے، ہر توڑ پھوڑ سب کچھ ہم کرتے ہیں اپنی سیاسی پارٹیوں کے تحت بھی اور دوسری جو تنظیمیں ان کے تحت بھی۔ لیکن یہاں شاید خدا کا کوئی ماننے والا نہیں
کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بارے اتنے غلط لفظ استعمال کرتا رہا. وہ سندھی زبان کے اندر پورا انٹرویو، لیکن چونکہ مجھے کچھ اس کی سمجھ آ جاتی ہے، میں وہاں کچھ 4 سال گزارے ہیں میں نے سندھ کے اندر، تو اتنے گھٹیا لفظ استعمال کیے گئے اور مجھے دل نہیں کر رہا کہ میں وہ آپ کو بتاؤں کہ اس نے کیا کیا کہا خدا تعالیٰ کے بارے. اور کہتا ہے مجھے ایسے بات کر رہا تھا جیسے وہ خدا کو جھڑک رہا ہو، معاذ اللہ، استغفر اللہ. کہتے خدا نے مجھے کہا کہ تم خدا بن رہے ہو، تو میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ مجھے بچائے، میں کیوں خدا بنوں گا؟ خدا مجھے تو ایک ماں نے پیدا کیا ہے، اور خدا کو کس نے پیدا کیا ہے؟ خدا کی تو کوئی ماں نہیں ہے، معاذ اللہ، استغفر اللہ. تو میں کیوں خدا بنوں؟ میں ایسے ہی زیادہ بہتر ہوں. اس طرح کے عجیب بے تکے سے جملے، لیکن وہ ایک باقاعدہ ایک ٹی وی چینل پہ یہ ساری باتیں کر رہا ہے اور لوگ سن رہے ہیں، تالیاں بجا رہے ہیں اور ہنس رہے ہیں اس کی ان جملوں پر. اور کسی پیمرا ویمرا نے کوئی نوٹس نہیں لیا، کسی ادارے نے اس کو شاید نہیں دیکھا، وہ سب کی آنکھوں سے وہ شاید پوشیدہ ہو گیا ہے. کوئی ایف آئی آر نہیں کٹی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بارے اس قدر گھٹیا زبان استعمال کر رہا ہے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا دل کرتا ہے، یہ خدا سے محبت کی بات کر رہا ہوں، کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں اللہ کی راہ میں اقتل، میں شہید کر دیا جاؤں، ثم احیا، پھر زندہ کیا جاؤں، ثم اقتل، پھر شہید کیا جاؤں، ثم احیا، پھر 3 دفعہ سرکار نے فرمایا کہ خدا سے مجھے ایسی محبت ہے، اللہ سے مجھے ایسی محبت ہے کہ میری خواہش ہے کہ میں بار بار اس کی راہ میں اپنی جان قربان کروں، پھر زندہ ہوں، پھر جان قربان کر دوں، پھر زندہ ہوں، پھر جان قربان کر دوں. تو جس نبی نے اپنے رب سے اس قدر محبت کی ہے تو امتی اس وقت کیا کر رہے ہیں؟ بہرکیف ہم صاحب اختیار نہیں ہیں، البتہ ہم اپنی رائے اور اپنے جذبات کا اظہار کرنے میں آزاد ہیں. میں اس وجہ سے یہ بات میں نے عرض بھی کر دی ہے کہ کسی صورت میں بھی ہمیں معاف نہیں کرنا چاہیے ایسے بدطینت اور بدتمیز آدمی کو کہ جس نے خدا تعالیٰ کے بارے میں اس قدر گھٹیا زبان استعمال کی. اور تمام لوگوں کو اس پر متحد ہونا چاہیے اور اس پر آواز بلند کرنی چاہیے تاکہ ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے وہ ایسے ناسور اور ایسے لعین الفطرت اور دریدہ دہن لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچائیں. اللہ تعالی ہم سب کو دین پاک کی سمجھ عطا فرمائے اور ہم سب کو ایمان کی محبت نصیب